على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم چل رہی تھی اور تقریباً اس کی 44 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 44ویں آیت میں یہ بات انتہائی توجہ کی طالب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من کفر فعلیہ کفرہ، کہ جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر ہے، یعنی کفر کا وبال اسی پر ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی تیاری کر رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی بے نیازی کو واضح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو کسی کا برا عمل نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کے اچھے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ کوئی اگر برائی کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اگر کوئی اچھائی کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو آخرت میں ملے گا۔ وہ گویا کہ اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ شیطان کان میں چپکے سے یہ بات ڈالتا ہے کہ ایک آدمی مثلا نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی ہے اور بہت سارے نیک اعمال کر رہا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل آنے والی آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، تو اس وقت شیطانوں سے بہکاتا ہے کہ دیکھو اتنا کچھ تم نے کیا، کیا فائدہ ہوا، اب تم برائی کر کے دکھاؤ۔ تو اس وقت معاذ اللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک بغاوت کے سے جذبات دل میں نمودار کر لیتا ہے اور کہتا ہے اب تو میں ہر برا کام کروں گا۔ تو اس کو سوچنا چاہیے اگر اچھا کام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ اب آپ برائی کی طرف مائل ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ گھبرا کر کہ ارے میرا بندہ تو میری اطاعت سے ہٹ رہا ہے تو وہ فوراً آپ کی مدد کی طرف بڑھ جائے گا اور آپ کے اوپر انعامات کی بارشیں کر دے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہمارا ہی فائدہ، یہ ہمارا ہی نقصان تھا، نیک عمل کر رہے تھے ہمارا فائدہ تھا، اور برے عمل کریں گے اپنا نقصان ہے۔ بس یہ سمجھنا ہوگا کہ نیک اعمال کا بدلہ ہماری مرضی کے موافق مل جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ نیک عمل ہم کر رہے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا میں اچھے بدلے پانے کے لیے نہیں۔ تو اس لیے جو یہ بات سمجھ گیا تو پھر وہ نیک اعمال کے بدلے میں یا نیک اعمال کے باوجود آنے والی آزمائشوں پر دامن صبر و تحمل کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ سمجھ جائے گا ٹھیک ہے نیک عمل کا بدلہ یہ کوئی تھا کہ مجھے دنیا کے اندر سارے انعامات مل جاتے، نیک اعمال کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا، اور یہ میں نیک عمل کر کے کوئی اللہ کی ذات پر احسان نہیں کر رہا ہوں، اور نیک اعمال ترک کر کے کوئی اللہ کا ذاتی نقصان نہیں کروں گا کہ معاذ اللہ وہ بلیک میل جیسے ہم کرتے ہیں بعض اوقات اپنے گھر والوں کو، اس طرح وہ بلیک میل ہو جائے گا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل ایک بچکانہ سی سوچ ہوگی کہ جس کو ہم بنیاد بنا کر کوئی عملی قدم اٹھائیں گے۔ آپ خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور علماء نے اس حدیث کے بارے میں کعب الاحبار کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے عالم کشف میں دیکھا۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر صبح 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شام کو 70,000 حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ جاتے ہیں پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور جب تشریف لے گئے، یہ 7ویں آسمان پر بالکل کعبۃ اللہ کے مقابل ایک کعبہ ہے جو فرشتوں کا کعبہ کہلاتا ہے، بیت المعمور اس کا نام ہے۔ اس میں بھی 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہو کے نکل جائیں ان کا دوبارہ نمبر ابھی تک نہیں آیا۔ اتنے کثیر فرشتے، اور یہ سب کے سب عبادت کر رہے ہیں، گناہوں سے بالکل پاک و صاف اور معصوم ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں، توالد و تناسل ان کا نہیں ہوتا، کسب معاش کی فکر ان کو نہیں ہے، سوتے یہ نہیں ہیں، موت ان کو نہیں آتی ہے، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا ورنہ قیامت تک یہ زندہ ہیں۔ تو جو رات دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اتنی کثیر مخلوق مشغول ہو تو خود بتائیے کہ آپ کے اور میرے نماز روزے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بالفرض اگر ہوتا بھی، بالفرض محال ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فائدہ پہنچ بھی سکتا تو کتنا فائدہ پہنچتا جب اس طرح اتنے کروڑوں اربوں خربوں فرشتے اس کی عبادت کر رہے ہیں رات دن، اور مکمل گناہ سے بچ کر رہے ہیں، بالکل معصوم مخلوق ہے۔
تو ہم تو ہزارہ گناہوں سمیت کر رہے ہیں، ہمارے نیک اعمال میں ہزاروں نیتیں فاسدہ شامل ہوتی ہیں، تو ہمارے نیک عمل کی وقت ہوگی ہی کیا؟ تو پھر ان مٹھی بھر نیک اعمال جو ناقص طریقے سے ادا کیے گئے ان پر گھمنڈ کرنا یا ان کی وجہ سے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے بدگمان ہونا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیک عمل کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی تیاری کر رہا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ ان کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات من فضلہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے کام کیے۔ تو دیکھیے اللہ کے فضل سے اچھے کام کیے۔ اچھے کام کرنے میں بھی ہمارا کمال نہیں ہے۔ ہم کوئی نیک عمل کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا کمال کیا، ہم 5 وقت نماز کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے۔ حقیقتاً یہ ہمارا کمال نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس کمال کے اظہار کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کمال تو ہے ہمارا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں کے اوپر گھمنڈ کرنا، ایسی چیزوں کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ یہ سمجھنا کہ اب اللہ تعالیٰ پہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ فلاں چیز ہمیں دے اور فلاں آفات کو ہم سے دور رکھے، یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا، دوست نہیں بناتا۔ تو محب کے کئی معنی ہوتے ہیں، محبت کرنے والا، دوستی رکھنے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو محبوب نہیں رکھتا، تو ہمیں بھی اس سنت الہیہ پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ محبوب وہی ہوتا ہے، عاشق وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی پسند کو فوقیت دے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق و محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم عاشق الہی ہیں، ہم محبوب الہی ہیں یا محب الہی ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق زندگی گزارنی چاہیے اور اس کی پسند کو اپنی پسند پر فوقیت دینی چاہیے۔ تو جب وہ کفار کو ناپسند کر رہا ہے ان کے کفر کی بنا پر، تو ہم ان کی بعض عادات کی بنا پر انہیں کیسے محبوب رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں بھی یقینی سی بات ہے کہ انہیں محبوب نہیں رکھنا ہے۔ تو محبت کا تعلق ہوتا ہے قلب سے۔ اس نازک مسئلے کو ذرا سمجھیے گا کہ محبت کا تعلق ہوتا ہے قلب سے، کیونکہ محبت کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی کی طرف دل کے مائل ہونے کا نام محبت ہے، اور جب اس محبت میں شدت آ جائے، اس میلان میں شدت آ جائے تو اس کا نام عشق رکھا جاتا ہے۔ تو یہ قلبی کیفیت ہوئی۔ تو اسی لیے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ کفار کے ساتھ قلبی محبت رکھنا یہ منع ہے، ہاں ظاہری برتاؤ منع نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی اسکول میں آپ پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ کچھ کافر دوست بھی ہیں، یعنی پڑھنے والے ہیں، کلاس فیلوز ہیں، یا آپ کسی آفس فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ کافر لوگ ہیں، اور ان سے آپ ایک انسانیت کے ناطے اچھا برتاؤ ظاہراً رکھتے ہیں، دل سے محبت نہیں ہے، اور اگر ان کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو مدد بھی کر دیتے ہیں، اور یا پھر کسی کے کافر کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ ایک ظاہری رویہ اختیار کرتے ہیں محبت کے اظہار کا سا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل تو دیکھیں محبت نہیں ہونی چاہیے، اور محبت قلبی معاملہ ہے کہ دل سے میلان اس جانب نہ ہو، یہی منع کیا گیا ہے۔ باقی ظاہری برتاؤ اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، مبشراتن، ایسی ہوائیں جو خوشخبری سنانے والی ہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قحط سالی ہوتی ہے، اور خصوصاً جو زمینوں والے ہوتے ہیں، زراعت کرنے والے کسان وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہوا کی یعنی نوعیت دیکھ کر، ہوا کی قسم دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے بعد اب بارش ہوگی۔ تو اس قسم کی ہوائیں جو بارش کا مژدہ لے کر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ایسی ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبری سنانے والی ہیں، خوشخبری ساتھ لے کر آنے والی ہیں، جس کو دیکھ کر وہ لوگ کہ جنہیں بارش کی تمنا ہے انتہائی خوش ہو جاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، اپنی رحمت تمہیں چکھائے، تمہیں اپنی رحمت تم تک پہنچائے۔ اور یہ بارش مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، پہلے ایک گویا کہ قاصد آ گیا جس نے خوشخبری سنائی، اور اس کے بعد پھر اصل چیز یعنی اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اس سے پھر فصلیں بڑھتی ہیں، اس سے ندیاں جو خشک ہو چکی ہوتی ہیں، ڈیم جو خشک ہو جاتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، انہی ڈیم سے ہمیں بجلیاں حاصل ہوتی ہیں، تو بجلی کی قلت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جس کا انسان براہ راست فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ہوائیں
اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ ان ہواؤں کو کوئی نہ کوئی ذات تو چلا رہی ہے۔ یہ ہوائیں کسی اور سمت پہ جا سکتی تھیں، آپ ہی کے علاقے کی طرف اللہ کس نے بھیجی؟ یقینی سی بات ہے کسی ذات نے بھیجی ہیں، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، اور یہ ہوائیں کس لیے بھیجتا ہے؟ مزید ارشاد فرمایا اور تاکہ چلیں کشتیاں بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، یعنی ان ہواؤں کی وجہ سے کشتیاں بھی چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہوا بھیجتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اگر سمندر میں کشتیاں چلتے ہوئے جس میں موٹر وغیرہ نہ ہو، جو چپوؤں سے چلائی جاتی ہے، تو بعض اوقات تو وہ چپو چلاتے رہتے ہیں جب ہوا ساقط ہوتی ہے، لیکن اگر جس طرف جانا ہے اس کے مخالف سمت سے ہوا آ رہی ہو جو آپ کو دھکیل رہی ہو اس طرف جس طرح آپ نے جانا ہے، تو پھر چپو رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ پردہ سے ڈال دیے جاتے ہیں، جن کو سائبان وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے پھر وہ کشتی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے اور انسان بڑے آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ بس انہیں کشتی تھوڑی سی کنٹرول کرنی ہے، اس کا رخ صحیح کرنا ہے، باقی کشتی خود بخود چل جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ ہوائیں اس لحاظ سے بھی خوشخبری کا باعث بنتی ہیں کہ جو کشتی سمندر میں چلا رہے ہیں ان کے لیے مشقت کا سامان کم ہوتا ہے، انہیں آرام مل جاتا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی یہ جو کشتیاں چلتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں، اور اس لیے تاکہ تم اس کا فضل سمندر میں بھی تلاش کرو۔ تو فضل یعنی جو اندر جاتے ہیں مچھلیاں نکال کے لاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہاں سے پکڑتے ہیں جن کو باہر لا کے بیچا جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مال تجارت ہوتا ہے اگر یہ حلال طریقے سے حاصل کیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دے سکتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا حق مانو، اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور ضرور بے شک بھیجا ہم نے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ انبیاء علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو پھر ہم نے انتقام لیا یعنی بدلہ لیا، من الذین اجرموا، ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام آئے، انہیں نصیحت کی، لیکن وہ لوگ سرکشی کرنے لگے اور دنیا کے مال و متاع اور دنیاوی طاقت اور دنیاوی مناصب نے انہیں انبیاء علیہ السلام کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بغاوت کی، انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لیا کہ جب تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی گئیں تو تمہیں ہمارا کہنا ماننا چاہیے، نہیں مانو گے تو اب بدلہ دو، اور پھر ان پہ عذاب نازل ہوا۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہم پر حق ہے یعنی ہمارے ذمہ کرم پر ہے مومنین کی مدد کرنا۔ تو غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لی ہے یہ بات کہ وہ مومنین کی امداد فرمائے گا۔ تو ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ جس بھی نبی کے اوپر ان کی قوموں نے چڑھائی کی، ان کے خلاف بغاوت کی، ان کے خلاف لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، تو اکثر ایسا ہی ہوتا رہا کہ انبیاء علیہ السلام پر قلیل لوگ ایمان لے کر آتے تھے اور کثیر ان کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی محفوظ رکھا اور ان لوگوں کو بھی محفوظ رکھا جو نبیوں کے ساتھ تھے، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ ہاں ایسا ضرور ہوا ہے، یہ جا بجا قرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا اسی وجہ سے قتل کر دیے گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ بعض جگہوں پر پے در پہ نبی آتے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو انہی قوموں پر جیسے 2 یا 3 آئے، انہوں نے 1-2 کو قتل کیا، پھر تیسرے آئے، تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی ہی مدد فرمائی اور ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو مدد اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی مدد کا ایک وقت اسی کے ارادے سے مقرر ہوتا ہے، ہم اس میں مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تم نے تو مدد کا وعدہ خود قرآن میں فرمایا اور ہمارے پاس مدد کیوں نہیں آ رہی۔ اللہ نے یہ وعدہ تو نہیں فرمایا کہ جس وقت تم چاہو گے تو میں مدد کروں گا،
بلکہ اللہ کا یہ وعدہ ضرور ہے کہ وہ مومنین کو کبھی بیار و مددگار نہیں چھوڑتا اور حکمت کے ساتھ ان کی ضرور امداد فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری بھی ہر موقع پر امداد فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے یرسل الریاح، چلایا ہواؤں کو یا جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتصیر صحابا، کہ وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو، یعنی اپنے ساتھ بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں جیسا وہ چاہتا ہے، یعنی کہیں تو متفرق کر دیتا ہے، آپ آسمان پہ دیکھیں گے ایک بادل وہاں نظر آئے گا چھوٹا سا ٹکڑا، ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمام ٹکڑوں کو ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور پورے آسمان پہ بادل ہی بادل نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہوائیں ہوتی ہیں جو اللہ کے حکم سے بادلوں کو جمع کر رہی ہیں، یا تو اس طرح ہوتا ہے کہ بادل متفرق طور پہ نظر آتے ہیں اور یا پھر ایک مقام پر مجتمع۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں پارا پارا کر دیتا ہے، یعنی بادلوں کو، فَطَرَ الْوَدْقَ، پھر دیکھے گا تو بارش کو، یخرج من خلالہ، جو نکل رہی ہوگی اس کے درمیان سے۔ یہ کتنا کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بارہا پہلے بھی اس پر ہمارا کلام ہوا کہ یہ بادل، اگر آپ کبھی پلین میں آپ نے سفر کیا ہو تو آپ نے خود ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جہاز انہی بادلوں کے درمیان سے بعض اوقات گزر رہا ہوتا ہے، اور یہ بادل بالکل ایک نمی ہوتی ہے، حقیقتاً کہر جیسی ہوتی ہے جو مجتمع ہوتی ہے، آپ ہاتھ ماریں گے تو ہاتھ آپ کا گیلا ہو جائے گا اور وہ بادل ختم ہو جائیں گے، اتنے نرم و نازک ہوتے ہیں، لیکن یہی بادل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹنوں وزنی پانی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ٹنوں وزنی پانی۔ تبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے پورا کا پورا شہر میں اگر بارش ہوتی ہے کتنا پانی گرتا ہے، اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر واقعی پورا شہر مل کر اتنا پانی جمع کرنا چاہے اور ایک ساتھ برسانا چاہے، پورا شہر مل کر نہیں کر سکتا جو یہ نرم و نازک بادل اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم بہت عاجز اور کمزور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جو اتنے نرم و نازک بادلوں پر ٹنوں وزنی پانی کو مجتمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کے وزن سے وہ بادل نیچے نہیں ہوتے بلکہ آسمان پہ ہی سیر کرتے رہتے ہیں اور پھر برستے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں بارش برستی رہتی ہے، وہ رب کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان باتوں میں غور و تفکر سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی قدرت کا کامل یقین ہوتا ہے، اور اس کی گرفت کا یقین پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنی اللہ کی عظمت زیادہ ہوگی، جتنا ذہن میں اس کی گرفت کا کامل یقین اپنی جگہ بناتا رہے گا، اتنا ہی انسان انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچے گا اور نیک اعمال پر اس کو استقامت حاصل ہوگی۔ آگے شاید فرمایا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب وہ اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہے، یعنی بارش کو، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس وقت وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ بارش ہر جگہ تو نہیں پہنچتی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس علاقے میں بادل جمع ہوتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اس بارش کو اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کہ یہ بارش ان پر نازل کی جاتی، اس سے پہلے وہ مایوسی کی طرف مائل تھے، مایوس ہو چکے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دور دور تک کہیں بادل نہیں ہے، انسان بالکل مایوس ہے، اور لمحے بھر کے اندر بادل جمع ہوتے ہیں اور بارش برس جاتی ہے۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار اس پر غور و تفکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أنزلناه إليك